اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مسلمانوں کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا اور دین اسلام کو نئی قوت بخشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جاہلیت کے دور میں انتہائی سخت مزاج، بہادر اور اپنے نظریات پر ڈٹے رہنے والے انسان کی تھی، لیکن جب اسلام کی روشنی ان کے دل میں اتری تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور مخلص ساتھی بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک طاقتور اور بہادر شخص تھے۔ ان کا شمار مکہ کے چند بااثر لوگوں میں ہوتا تھا اور وہ اسلام کے شدید مخالفین میں شامل تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی دعوت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ مکہ کے لوگ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اسلام کی دعوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ اپنی تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں انہیں بنی زہرہ کے قبیلے کا ایک شخص نعیم بن عبداللہ نے روکا اور پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں جواب دیا کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ مزید بڑھ گیا اور وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر جا پہنچے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو انہوں نے دروازے پر قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو ان کے بہن اور بہنوئی گھبرا گئے اور انہوں نے وہ صفحات چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بہن پر ہاتھ اٹھایا جس سے ان کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم ہمیں کیوں مارتے ہو؟ ہم ایمان لا چکے ہیں، چاہے تم جو کچھ بھی کر لو ہم اس سے نہیں پھریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن کو زخمی دیکھا تو ان کا دل نرم پڑ گیا اور کہا کہ لاؤ وہ کلام مجھے بھی پڑھ کر سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان سے وضو کرنے کا کہا، پھر سورہ طٰہٰ کی یہ آیات پڑھیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل گیا اور وہ بے اختیار بولے کہ یہ کلام تو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے دارالارقم پہنچے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ دروازے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سب گھبرا گئے کیونکہ وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ایک بہت بڑی فتح تھی کیونکہ وہ قریش کے ایک طاقتور شخص تھے۔ ان کے قبول اسلام سے کچھ دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کے بارے میں تجسس پیدا ہو چکا تھا کہ ایک رات وہ خاموشی سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور حجر اسود کے پیچھے چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سننے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ تلاوت فرما رہے تھے کہ یہ یقیناً ایک عظیم رسول کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو۔ چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سننے لگے۔ قرآن کی آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر ہوا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ تاہم جب اپنی بہن کے گھر سورہ طٰہٰ سنی تو ان کے دل کی سختی ختم ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً خانہ کعبہ گئے اور وہاں اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب قریش نے سنا تو سب حیران رہ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا مکہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو خبر دیتا ہے؟ کسی نے کہا ہاں،
जमील बिन मुअम्मर हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उनके पास गए और कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। जमील ने फौरन लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि उमर मुसलमान हो गया है। ये सुनकर कुरैश के सरदार गुस्से में आ गए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया, लेकिन वो बहादुरी से लड़े और कहा कि जो मुझे हाथ लगाएगा मैं उसका अंजाम देखूंगा। उनके इस्लाम लाने से पहले मुसलमान छुपकर इबादत किया करते थे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने पहली बार खुलकर खाना काबा में जाकर नमाज अदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर के इस्लाम लाने से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत अता की है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम से मोहब्बत और बहादुरी की वजह से उन्हें अल फारूक का लक़ब दिया गया, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। ये वाक़या हमारे लिए एक सबक है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सख्त दिल इंसान का भी दिल बदल सकता है, तो किसी के लिए हिदायत को नामुमकिन ना समझें, हक के लिए खड़े हों। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करते ही हक का ऐलान कर दिया। हमें भी अपने दीन पर फख्र होना चाहिए। कुरान को गौर से सुने, क्योंकि कुरान का पैगाम सुनने से ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल बदल गया। हमें भी कुरान से रहनुमाई लेनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लगा दी। हमें भी उनकी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। अगर आप ऐसी ईमान अफरोज कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ईमान का उजाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर हफ्ते मुस्तनद इस्लामी कहानियाँ मिलें। अल्लाह पाक हमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह बहादुर, हक परस्त और दीन के सच्चे पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।